الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں دوستو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں. اخلاق کی بلندی یہ ہے جو ہم سے کٹ جائیں ہم ان سے تعلقات استوار کریں، جو قطع تعلق کریں ہم ان سے صلہ رحمی کریں، جو ہمارے حقوق تلف کریں ہم ان کے بھی حقوق ادا کریں، جو ہم پر ظلم و زیادتی کریں ہم ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں، معاملہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا وہ درس دیا تھا کہ ایک صحابی مدینہ المنورہ میں اپنے گھر میں سر پکواتے جس کو سیرہ بولتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہیں ہو سکتا ہے پڑوسی گھر میں سر نہیں پکا ہوا ہو، وہ اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجتے ہیں، وہ اپنے پڑوسی کے یہاں، یہاں تک کہ وہ سیرہ پورے مدینہ المنورہ میں گھما کر کے پھر اسی صحابی کے یہاں جاتا ہے. یہ اخلاق کا درس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے تمام تاریخ نویس اور سارے وقائع نگار متفقہ طور پر شہادت دیتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار اور عقل میں سب لوگوں سے بڑے ہوئے تھے. حالات کو دیکھ کر جو رائے قائم کرتے تھے وہ سب سے اچھی ہوتی تھی، فضول اور لغو باتوں سے بچتے تھے، چہرے سے بشاشت ٹپکتی تھی، ہنسمکھ تھے، خاموش پسند تھے، اکثر چپ رہتے تھے، دنیا کے بنانے والے اور پالنے والے کو یاد کرتے تھے. عرب میں اس لیے اللہ کا لفظ پہلے ہی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا تصور اوروں سے مختلف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہے، وہ کسی اور کا محتاج نہیں، وہ عالم، سمیع، بصیر اور خبیر ہے. زبان سے چپ کے اس کا ذکر کرتے اور ہدایت کی دعا مانگتے تھے. صحیح بات کو فوراً مان لینے والے ملنسار خوشخو تھے. آپ کے نزدیک اپنا پرایا، زور آور، کمزور، خیش، اجنبی، حقوق انسانی سب برابر تھے. مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ملنے والے کا دل موہ لیتے تھے، جو ملنے آتا اس کے پاس سے خود نہ ہٹتے تھے جب تک کہ وہ خود ہی نہ جانا چاہتا. اپنے ملنے والوں کے حالات پوچھتے رہتے اور لوگوں کے حالات سے دریافت کرتے رہتے تھے. اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، دودھ خود دودھتے تھے، جوتی خود گانٹتے، کپڑے میں خود پیوند لگاتے، پیوند لگے ہوئے اور گاٹھے ہوئے جوتے اور کپڑے پہننے سے عار نہ کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر نہ کھائی. مہینہ اور دو مہینے گزر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی. چند کھجوروں اور پانی پر گزر کرتے رہتے. بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے. دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے اور اپنے لیے کسی سے مدد نہ مانگتے. اپنے گرد کے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے ہو یا پرائے انسانیت کا برتاؤ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخلقی، امانت داری اور انصاف کا ادنا اور اعلیٰ سب کو اعتراف تھا. ایسے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کیوں کرنا پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے طلبگار نہ تھے. کسی سے کچھ چھیننے کے بجائے اس کو خود اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے تھے. ہر ایک کی غمخواری، ہر ایک سے ہمدردی، ہر ایک پر شفقت اور مہربانی آپ کا شیوا تھا. ظاہر بات ہے ایسا کرم اور ایسا شفقت کرنے والا کسی کو ستانے پر راضی نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑا تو کیوں؟ فقط کفار مکہ کی ناسمجھی اور ناعاقبت اندیشی. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو،
ایک حدیث ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادات کے معاملے میں تو ایسا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں ہو تو تم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندوں کے معاملے میں صفت احسان یہ ہے جو خود کھانا پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، تو آپ یہ کیسے جو ہے سوچ لیتے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔